اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین۔ آپ تمام کا ہمارے یوٹیوب چینل ایڈوکیٹ امید AKTK فاؤنڈیشن میں تہہ دل سے اور اسلامی طریقے سے استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میننگ میں پیس، مرسی اینڈ بلیسنگس آف آلمائٹی اللہ بیانڈ آل آف یو، آمین۔ تو محترم ناظرین، آج کا ہم لوگوں کا جو ٹاپک ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ آج کا ہم لوگوں کا جو ٹاپک ہے وہ ہے تعلیم کے تعلق سے، ایجوکیشن کے تعلق سے، اور اسلام میں تعلیم کی اہمیت کیا ہے وہ ہر مسلمان کو واضح ہے۔ اسلام میں تعلیم کی اہمیت کیا ہے وہ اسی بات سے واضح ہوتی ہے کہ قرآن کی جو پہلی آیت جو نازل ہوئی تھی اس کی شروعات ہی ہوئی تھی لفظ اقرا سے، یعنی کہ پڑھ۔ تو قرآن کی جو پہلی آیت جو نازل ہوئی تھی وہ سورہ علق سورہ نمبر 96 کی آیت نمبر 1 سے 5 تک تھی، کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، کہ پڑھ اپنے رب کے نام سے۔ یہ تمام 5 آیتوں کا ترجمہ آپ لوگ قرآن میں دیکھ سکتے ہیں، تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ تو اسلام میں تعلیم کا امپورٹنس کیا ہے، تعلیم کی اہمیت کیا ہے، وہ اسی بات سے واضح ہوتی ہے کہ قرآن کی شروعات ہی، قرآن کے نزول ہونے کی شروعات، قرآن کے ریویلیشن کے، قرآن کے اوترت ہونے کی شروعات ہی لفظ اقرا سے ہوئی، کہ جس کے میننگ ہے پڑھنے کے۔ اسی طرح کبھی آپ قرآن کا مطالعہ کبھی کریں تو آپ کو پتہ چلتا ہے، اور جو آیت میں اکثر آپ لوگ میرے ویڈیوز میں دیکھتے بھی ہوں گے، اکثر میں آیت کوٹ کرتا ہوں، کیونکہ دیکھیں نالج کے بغیر کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ نالج کبھی آپ کی ہے، آپ کے پاس میں ہے، تو آپ خود بخود آپ کو اللہ دنیا میں رزق دیں گے اور آخرت میں ضرور بضرور آپ کامیاب ہوں گے ہی، لیکن اس نالج پر عمل بھی کیا جائے۔ بہرحال تو سورہ زمر سورہ نمبر 39 کی آیت نمبر 9 سے بھی یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اسلام میں ایجوکیشن، تعلیم کی اہمیت کیا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ وہ لوگ جنہیں علم ہے اور وہ لوگ جنہیں علم نہیں ہیں وہ لوگ ایکول نہیں ہو سکتے۔ تو یہ باتیں، یہ قرآن کی 2 آیت کہنے کا مقصد آپ لوگوں کو یہ تھا کہ اس چیز سے آپ لوگوں کو بات اور کلیئر ہو جائے کہ اسلام میں ایجوکیشن کی کتنی امپورٹنس ہے۔ تو ہم لوگوں کا جو آج کا ٹاپک ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اس لحاظ سے کہ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ اس کا تعلق ڈائریکٹ ایجوکیشن سے ہے، اور اس میں بہت بڑا رول والدین کا بھی ہے، پیرنٹس کا بھی ہے، کیونکہ دیکھیے ہر انسان اپنے دور میں ایک وقت میں آ کے پیرنٹ بنتا ہے، الحمدللہ والد یا والدہ بنتی ہے، اور ایک وقت میں آ کے وہ ایک ایسے دور سے گزرتا ہے کہ جب اس کو اپنے بچوں کے لیے اسکول کا سلیکشن، اسکول کا آپ کو صحیح چناؤ آپ کو کرنا پڑتا ہے، تاکہ آپ کے بچے کی تعلیم صحیح طریقے سے ہو۔ تو ہم لوگوں کا جو آج کا ٹاپک ہے وہ ٹاپک کا نام ہی ہے کہ اسکول کا سلیکشن کیسے کریں، ہاؤ ٹو سلیکٹ دا رائٹ اسکول فار یور چائلڈ۔ ہمارے بچوں کے لیے ہم لوگ اسکول کا سلیکشن کس طرح سے کریں، ہم لوگوں کا آج کا ٹاپک ہی یہ ہے۔ تو ہم لوگ تو اس ٹاپک کو میں نے مختلف قسم کے پوائنٹس میں تقسیم کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہو، لیکن یہ چیز ذہن میں رکھیں کر کے اسلام میں ایجوکیشن کا امپورٹنس کیا میں نے آپ کو یہ بتایا۔ ایک چیز یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اسلام میں اسلامک ایجوکیشن اور اکیڈمک ایجوکیشن، یعنی کہ دینی تعلیم اور عصری تعلیم میں فرق نہیں کیا گیا ہے۔ اس لیے اگر کبھی آپ سورہ علق سورہ نمبر 96 کی آیت نمبر 1 سے 5 کی تفصیل میں جائیں تو آپ لوگوں کو یہ بات واضح ہوگی کہ اسلام میں اسلامک ایجوکیشن اور اکیڈمک ایجوکیشن الگ الگ نہیں ہے، دونوں کو ساتھ میں لے کے ہم لوگوں کو چلنا ہے۔ خیر یہ تفصیل آپ کو بتانے کا وقت نہیں ہے، آپ بس یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ سورہ علق سورہ نمبر 96 کی آیت نمبر 1 سے 5 کی تفصیل تشریح علماء سے پوچھ کے اور تشریح جو تفاسیر جو آتی ہیں، جو کامنٹریز آف دا قرآن آتی ہے، اس میں آپ لوگ پڑھیں تو آپ لوگوں کو بات واضح ہو جائے گی کہ اسلام میں اسلامک ایجوکیشن اور اکیڈمک ایجوکیشن کو الگ نہیں کیا گیا ہے۔ بہرحال تو ہم لوگ بات کرتے ہیں ہمارا جو ٹاپک ہے اسکول کا سلیکشن کیسے کریں۔ تو جیسے میں نے آپ کو کہا کہ میں نے اپنے اس ٹاپک کو مختلف پوائنٹس میں تقسیم کیا ہے، جس میں سے پہلا ٹاپک ہے پرپس آف دا ایجوکیشن اینڈ واٹ از ایجوکیشن۔ تو یہ پہلے پوائنٹ کا جو سیکنڈ جو پارٹ ہے واٹ از ایجوکیشن، اس کو میں نے میں نے ایک اسپیشل ویڈیو بنا کر تفصیل سے آپ لوگوں کو ایکسپلین کیا تھا۔ تفصیل سے نہیں، ویڈیو تو شارٹ تھا لیکن بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ اس میں ڈسکس کیے تھے کہ واٹ از ایجوکیشن۔ اب وہ اس کو تفصیل اس کو دوبارہ سے یہاں پر ریپیٹ کرنا مناسب نہیں ہوگا، میں اس کے لیے انشاءاللہ لنک اس کے ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا، انشاءاللہ آپ لوگ وہاں پہ جا کے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں واٹ از ایجوکیشن، تعلیم کس چیز کا نام ہے۔ لیکن پھر بھی اس کی جو پوائنٹس تھے وہ پوائنٹس میں آپ لوگوں کے سامنے یہاں پر دہرا دوں تاکہ آپ لوگوں کو کم از کم آپ کو یہ جو پہلا جو پوائنٹ ہے ہمارا پرپس آف دا ایجوکیشن اینڈ واٹ از ایجوکیشن، اس کے آپ کو پوائنٹس آپ کو کلیئر ہو جائے۔
پہلی یہ بات کہ تعلیم کس چیز کا نام ہے. پہلی یہ ذہن میں رکھیں کہ بچوں کے اس چیز کا ان کو شعور، اس چیز کی ان کو انڈرسٹینڈنگ پیدا کی جائے کہ نالج کے بغیر کوئی چیز نہیں ہے. اور سورہ زمر سورہ نمبر 39 کی آیت نمبر 9 میں یہی بات کہی گئی ہے کہ وہ لوگ جنہیں علم ہے اور وہ لوگ جنہیں علم نہیں ہے وہ لوگ ایکول نہیں ہو سکتے ہیں. تو بچوں کے اس چیز کا شعور پیدا کیا جائے کہ تعلیم کہ ایجوکیشن کا بہت زیادہ امپورٹنس ہے، علم کی بہت زیادہ اہمیت ہے. دوسرا پوائنٹ کہ دیر از نو شارٹ کٹ فار دا سکسیز. تو میں نے آپ کو جیسا کہا کہ یہ پورے پوائنٹس میں نے اس ویڈیو میں تفصیل سے ایکسپلین کیے ہیں، لیکن شارٹ میں آپ لوگوں کا ایکسپلین کر رہا ہوں. تو دیر از نو شارٹ کٹ فار دا سکسیز. اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ نجم سورہ نمبر 53 کی آیت نمبر 39 میں ارشاد فرمائی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیس للانسان الا ما سعی. انسان کے لیے، انسان کو وہی ملتا ہے جس کے لیے وہ کوشش کرے. اوکے، سورہ نجم سورہ نمبر 53 کی آیت نمبر 39. اسی طرح سیکنڈ جو پوائنٹ ہے، تعلیم کا جو مقصد ہے وہ ہے بچے میں کانفیڈنس پیدا کرنا. فورتھ پوائنٹ جو تعلیم کا جو مقصد ہے، وہ تعلیم کا مقصد یہ ہے کہ بچے میں آپ کریٹیوٹی آپ پیدا کریں تاکہ آپ بچہ آؤٹ آف دا باکس سوچ سکے. تو یہ تعلیم کا تھرڈ مقصد ہے، تعلیم کا فورتھ مقصد ہے. اور تعلیم کا ففتھ مقصد ہے وہ ہے کریکٹر بلڈ کرنا، یعنی کہ اخلاق کی بلڈنگ. کیونکہ دیکھیے تعلیم صرف اسی چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ بچے کو ڈاکٹر بنا دیں، انجینئر بنا دیں اور اسٹوڈنٹ یا آپ کا بچہ بہت ساری ڈگریز حاصل کر لے. یہی تعلیم نہیں ہے، بلکہ تعلیم کا مقصد یہ ہے جو میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ کریکٹر بلڈنگ اور کریٹیوٹی اور آپ کا جو تھنکنگ لیول ہے، آپ لوگوں کو تھنکنگ لیول اس طریقے سے ہو کر کے آپ لوگوں کو کوئی بھی یہ چیز آپ کے ذہن میں پکی بڑھ جائے کہ تعلیم کا سکسیس کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. تو یہ سب پوائنٹس اس ٹاپک میں آتے ہیں کہ پرپس آف دا ایجوکیشن اینڈ واٹ از ایجوکیشن. تو ہمارا یہ پہلا پوائنٹ ہے. اب ہم ہمارے مین ٹاپک پر آتے ہیں. تو آپ لوگوں کو صرف ایکسپلین کرنا مقصود ہے کہ ایجوکیشن کا پرپس اسلام میں کیا ہے. اب ہم لوگ مین ٹاپک پر ڈسکشن کریں گے جو کہ ہمارا سیکنڈ ٹاپک ہے، لیکن یہاں سے ہمارے مین ٹاپک شروع ہوتے ہیں جو کہ ہمارے مین ٹاپک جو ہے کہ اسکول کا سلیکشن کیسے کریں، اس سے اس کا تعلق ہے. تو ہمارا سیکنڈ پوائنٹ ہے کہ کون سے میڈیم سے آپ بچوں کو تعلیم دیں. دیکھیے جنرلی یہ چیز لوگوں کے ذہن میں بیٹھ گئی ہے کہ اگر کبھی آپ انگلش میڈیم سے ہی پڑھائیں گے تو آپ کا بچہ کامیاب ہوگا. یہ چیز ضروری نہیں ہے. یہ چیز آپ لوگ ذہن میں بٹھا لیں کہ انگلش میڈیم سے پڑھنے کے بعد ہی آپ کا بچہ کامیاب ہوگا، یہ ضروری نہیں ہے. لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ آپ انگلش میڈیم سے نہ پڑھائیں. آپ انگلش میڈیم سے ضرور پڑھائیں، اچھی بات ہے ماشاءاللہ ضرور، لیکن ضروری نہیں ہے کہ آپ انگلش میڈیم سے ہی پڑھائیں، بلکہ بچے کو اس میڈیم سے پڑھائیں، والدین پیرنٹس، کہ جس میڈیم کو، جس لینگویج کو پیرنٹس خود جانتے ہیں، تاکہ بچے کی ایجوکیشن میں وہ ہیلپ کر سکے. ورنہ آپ نے بچے کو ایک ایسے میڈیم میں ڈال دیا کہ جس لینگویج کو آپ لوگ جانتے ہی نہیں ہیں، فار ایگزامپل انگلش یا پھر مراٹھی، آپ نے ایسی میڈیم میں ڈال دیا کہ جس میڈیم کو آپ لوگ جانتے ہیں، جس لینگویج کو آپ جانتے ہی نہیں، تو آپ بچے کی ہیلپ نہیں کر پائیں گے. اور یہ چیز واضح ہو کہ بچے کو جب تک کہ آپ گھر پہ ایکسٹرا ٹیچنگ نہیں کریں گے اپارٹ فرام دا اسکول، تو آپ بچے میں آپ ایکسٹرا آرڈینری امپرومنٹ دیکھنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو بچے کو اس میڈیم سے ڈالیں کہ جس میڈیم سے پیرنٹس خود واقف ہوں، جس لینگویج کو پیرنٹس جانتے ہوں. تو نارملی یہ چیز دیکھی جاتی ہے کہ ہر لوگ انگلش میڈیم کی طرف بھاگتے ہیں. اچھی بات ہے، اس کے خلاف میں بالکل نہیں ہوں، بہت اچھی بات ہے، لیکن کوشش یہ کریں کہ آپ اس میڈیم سے ڈالیں کہ جس لینگویج کو آپ جانتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ اردو کو اچھے سے جانتے ہیں تو اردو میں ڈالیں، انگلش کو اچھے سے ڈالتے ہیں تو انگلش میں ڈالیں، مراٹھی کو اچھے سے ڈالتے ہیں تو جانتے ہیں تو آپ مراٹھی میں ڈالیں. تو اس میڈیم میں ڈالنا میرے ایجوکیشن، میرے جو تحقیق کے مطابق میں نے اس کو بہتر پایا کہ آپ اپنے بچے کو اس میڈیم میں ڈالیں کہ جس میڈیم کو آپ کے والدین خود جانتے ہیں. اور میں آپ کو اس کی کچھ ایگزامپل دوں گا کہ ڈاکٹر APJ عبد الکلام، جو کہ ہمارے پریسیڈنٹ بھی رہے ہیں اور جن کو میزائل مین کے نام سے جانا جاتا ہے، یہ تامل ناڈو سے ان کا تعلق تھا. تو تامل ناڈو کے جس اسکول سے انہوں نے تعلیم حاصل کی تھی اس کا نام تھا شارٹس ہائر سیکنڈری اسکول، اور یہ اسکول تامل اسکول تھی. تو اس سے کیا چیز واضح ہوتی ہے کہ ضروری نہیں کہ انگلش میڈیم سے پڑھنے کے بعد ہی آپ آگے جائیں گے. آپ کے ورنیکولر لینگویج میں پڑھ کے بھی آپ لوگ آگے بڑھ سکتے ہیں. اوکے. اور اسی طرح اگر کبھی آپ کو میں اپنی خود کی مثال دوں تو میری 10th تک کی ایجوکیشن اردو میڈیم سے ہوئی ہے.
لیکن الحمدللہ آج میں, جیسے آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ میں میتھمیٹکس اور انگلش اسپوکن ٹیچ کرتا ہوں, تو اللہ کے رحم و کرم سے آج میرے پاس میں وہ لوگ بھی آ کے انگلش سیکھتے ہیں جن لوگوں کی اسکولنگ ہی انگلش میڈیم سے ہوئی ہے, وہ لوگ بھی آ کے انگلش مجھ سے سیکھتے ہیں. اور جو لوگ پروفیسرز, جو لوگ پی ایچ ڈی ہیں اللہ کے کرم سے, وہ لوگ بھی مجھ سے آ کے انگلش سیکھتے ہیں. حالانکہ میں اردو میڈیم سے ہوں, لیکن اللہ کے کرم سے اللہ نے اس لینگویج میں مہارت دی, تو اردو میڈیم سے ہونے کے باوجود بھی میں انگلش میڈیم کے لوگوں کو اسپوکن سکھاتا ہوں, انگلش میڈیم کے اسٹوڈنٹس کو ٹیچ کرتا ہوں. تو یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ آپ لوگ اس میڈیم سے پڑھائے بچوں کو جس میڈیم میں آپ, جس لینگویج سے آپ خود واقف ہو. یہ چیز ذہن سے نکال دیں کہ اردو میڈیم سے پڑھائیں گے تو آپ کا بچہ آگے نہیں بڑھے گا, مراٹھی میڈیم سے پڑھائیں گے تو آپ کا بچہ آگے نہیں بڑھے گا, صرف انگلش میڈیم سے پڑھائیں گے تو آپ کا بچہ آگے بڑھے گا. یہ ضروری نہیں ہے. تو یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ اس میڈیم سے پڑھا جس کو آپ لوگ خود جانتے ہیں. تیسرا یہ کہ ایجوکیشن کے لیے صرف اسکول ہی کافی نہیں ہوتا ہے. نارملی یہ ہوتا ہے کہ پیرنٹس یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے ہمارے بچے کو بہت اچھے اسکول میں ڈال دیا, اس کی بہت زیادہ فیس پے کر دی, اب ہماری ذمہ داری ختم. آپ کی ذمہ داری ختم نہیں ہوتی ہے. آپ لوگوں کو اچھے سے اچھے اسکول کا سلیکشن تو کرنا ہے ہی, لیکن صرف اسکول کی تعلیم ہی آپ کے بچے کے لیے کافی نہیں ہے. آپ لوگوں کو اسکول کی تعلیم کے علاوہ گھر پہ بچے کو پڑھانا مسٹ ہے. یہ چیز ذہن میں رکھیں. میں اس ٹاپک کے اوپر باقاعدہ ایک اسپیشل لیکچر بنانے کی سوچ رہا ہوں کہ بہت سے پیرنٹس میرے پاس میں آ کے یہ کمپلین کرتے ہیں کہ سر دیکھیے ہمارے بچوں کو ہم نے فلاں اسکول میں ڈال دیا, اتنی فیس ہے, وہاں کی اتنی نام سننے میں آتا ہے, لیکن ہمارے بچے میں کوئی امپرومنٹ نہیں ہو رہا ہے. تو یہ چیز تمام تر پیرنٹس اپنے ذہن میں رکھیں, والدین اپنے ذہن میں رکھیں کہ آپ کا بچہ انسان ہے. آپ کا بچہ کوئی روبوٹ نہیں ہے, یا پھر آپ کے بچے کے مائنڈ میں کوئی میموری چپ نہیں ہے کہ آپ نے آپ کے بچے کو اسکول میں ڈال دیا, اسکول میں وہ پڑھ کے آ رہا ہے اور ہر چیز اس کو پرفیکٹلی ذہن میں رہے. دیکھیے اسکول میں کم و بیش 7 سبجیکٹس ڈیلی پڑھائے جاتے ہیں, اور ان 7 سبجیکٹس میں ہر دن نئی نئی باتیں بتائی جاتی ہیں. تو آپ کا بچہ, جیسے میں نے کہا کہ کوئی روبوٹ نہیں ہے, کوئی اس کے مائنڈ میں کوئی میموری چپ نہیں ہے کہ ایک بار پڑھانے پر اس کو ہر چیز ذہن میں رہے گی. آپ کو آپ کے بچے کو گھر پہ لے کر بیٹھنا مسٹ ہے. ایکسٹرا تعلیم, ایکسٹرا ایجوکیشن سنسیریٹی, ڈیڈیکیشن اور آنیسٹی کے ساتھ میں دینا ضروری ہے. یہ نہیں کہ بچہ گھر میں بک لے کے بیٹھ گیا اور آپ لوگ اس گمان میں, اس مطلب انڈرسٹینڈنگ میں ہے کہ آپ کا بچہ پڑھ رہا ہے. آپ کو گھر پہ بچے کو پڑھانا, ایکسٹرا پڑھانا, آنیسٹلی, ڈیڈیکیٹڈلی پڑھانا ضروری ہے. اوکے, تو اسکول کے علاوہ گھر میں تعلیم ضروری ہے. چیز آپ لوگ ذہن میں رکھیں. فورتھ جو ہمارا پوائنٹ ہے وہ پوائنٹ یہ ہے کہ اسکول سلیکشن کس کے مشورے سے, کس کے سجیشن سے کریں. دیکھیے جنرلی ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ ہمارے آس پڑوس میں دیکھتے ہیں, ہمارے محلے میں دیکھتے ہیں, ہمارے فیملی میں دیکھتے ہیں, ہمارے دوستوں کے بچوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے میڈیم کے اسکول میں جا رہے ہیں, کون سی اسکول میں جا رہے ہیں. تو اس کو دیکھ کر ہم لوگ ہمارے بچے کا ایڈمیشن اس اسکول میں یا پھر اس میڈیم کے اسکول میں کروا دیتے ہیں. تو یہ چیز ضروری نہیں کہ آپ کے فیملی ممبرس, آپ کے فرینڈس, آپ کے محلے والے کے بچے جس اسکول میں جا رہے ہیں آپ بھی اپنے بچے کو اس اسکول میں ڈال دیں. یہ ضروری نہیں ہے. کیونکہ دیکھیے اسکول جو ہوتی ہے وہ اسکول, ہر اسکول میں تو اکیڈمک ایجوکیشن دی ہی جاتی ہے, یعنی کہ کورس بک پڑھائی جاتی ہے, لیکن کچھ اسکول اکیڈمک ایجوکیشن کے علاوہ اسپیشل چیزوں پر بھی فوکس کرتے ہیں. جیسے کہ کچھ اسکول ہوتے ہیں ٹیکنو اسکول ہوتے ہیں, کچھ جو ٹیکنیکل ایجوکیشن پہ خاص فوکس کرتے ہیں. اسی طرح سے کچھ اسکولس ہوتے ہیں روبوٹکس, جو اسکولس اپارٹ فرام دا اسکول کا جو آپ کا سلیبس آتا ہے اس کے علاوہ وہ لوگ روبوٹکس پر وہ لوگ ورکنگ کراتے ہیں. کچھ اسکول جو ہوتے ہیں وہ خاص اسپورٹس پر اپنے بچوں کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں. کچھ اسکول ایسے ہوتے ہیں جو اسکل ڈیولپمنٹ پہ ورک کرتے ہیں. کچھ اسکولس ایسے ہوتے ہیں جو کمپیٹیٹیو ایگزامس کی پڑھائی کراتے ہیں. تو آپ اپنے بچے کو اس اسکول میں ڈالیں کہ جو آپ کا مقصد ہے, جو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے کو اس فیلڈ میں آگے بڑھائیں. کیونکہ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ اکیڈمک ایجوکیشن یعنی کہ آپ کا سلیبس تو ہر اسکول میں پڑھایا جاتا ہے, لیکن اس کے علاوہ آپ اور کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں وہ چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے بھی آپ اسکول کا سلیکشن کریں. اور اس میں یہ چیز بھی ذہن میں رکھیں کہ آپ کے بچے کا انٹرسٹ کس چیز پر ہے. تو وہ چیز کو بھی ذہن میں رکھتے ہوئے یہ تمام تک جو میں نے آپ کو بتائے ہیں, ٹیکنو اسکول, اس طرح روبوٹکس اسکول, اس طرح اسپورٹس پہ ورکنگ کرانے والے اسکول, اس کا آپ لوگ سلیکشن کر سکتے ہیں. نیکسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ جو کہ پوائنٹ نمبر 5 ہے. دیکھیے آپ لوگ ایسے اسکول میں نہ ڈال دیں کہ جس اسکول کو آپ بیئر نہ کر سکیں, جس اسکول کو آپ کا پاکٹ, آپ کی انکم, آپ کی انکم جتنی ہے وہ آپ اس کو برداشت نہ کر سکیں, آپ کا پاکٹ اس کو مطلب برداشت نہ کر سکے. ایسے اسکول کا آپ سلیکشن نہ کریں.
ورنہ یہ ہوتا ہے اگر کہ ہم لوگ یہ کوشش کرتے ہیں، ہم لوگ یہ کرتے ہیں اگر کہ پہلے بچے کو تو بہت اچھے اسکول میں ڈالتے ہیں، اس بچے کا خرچہ اخراجات بھی آپ مطلب ایکسپینسز بھی آپ برداشت کر لیتے ہیں، لیکن آگے آنے والے بچوں کو کیا؟ تو آپ لوگوں کو پہلے سے ہی پری پلانڈ رہنا ہے کہ آپ ایسے اسکول سلیکٹ کریں گے کہ آپ کے اب جو پہلی جو اولاد ہے اس کو اور آگے آنے والی اولادوں کے لیے تمام کو آپ ایکول ایجوکیشن آپ دے سکیں، ورنہ یہ نہ ہو کہ آپ نے ایک کو تو بہت اچھے اسکول میں ڈال دیا اور دوسرے کو آپ بہت ہی خراب اسکول میں آپ ڈال رہے ہیں، مطلب جہاں پر آپ اس کو افورڈ نہیں کر پا رہے، سیکنڈ بچے کی ایجوکیشن آپ افورڈ نہیں کر پا رہے ہیں۔ تو ایسے اسکول کا سلیکشن کریں جس اسکول کے لیے آپ کا پاکٹ آپ کو اجازت دیتا ہے۔ نیکسٹ جو پوائنٹ ہے وہ ہے اسکول کا مورل ماحول اور مینجمنٹ دیکھیے اسکول کا مورل ماحول اور مینجمنٹ دیکھنا ضروری ہے۔ آپ کے بچے کو ایسے اسکول میں ڈالیں کہ جہاں کا ماحول اچھا ہے، جہاں پر آپ کو کیریکٹر بلڈنگ پر وہ لوگ فوکس کرتے ہیں، اپارٹ فرام یہ تمام جو پوائنٹ پہلے جو گزرے، آپ ایسے اسکول کا سلیکشن کریں جہاں پر وہ لوگ کیریکٹر بلڈنگ پر وہ لوگ فوکس کرتے ہیں، جہاں کا ماحول دینی ماحول ہو۔ اور دیکھیے ہر انسان کو اپنے مذہب کی آزادی، مذہب کو ایکسپانڈ کرنے کا، اپنے مذہب کو پھیلانے کا حق ہے، لیکن آپ لوگ ایسے اسکول میں نہ ڈالیں جہاں پر کسی اور مذہب کی تعلیم دی جاتی ہے۔ یہاں پر ہمارے ویورز ایسے بھی ہوں گے جو الگ الگ ریلیجن سے تعلق رکھنے والے ہیں، تو دیکھیے میں جنرل پوائنٹ بول رہا ہوں اور یہ وہ پوائنٹ ہے جو میری اسٹڈی میں آئے، جو میں نے جس کو پراپر سمجھا۔ یہ پوائنٹس پہ تھوڑی بہت آپ آگے پیچھے بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ موسٹلی وہ پوائنٹ ہے جس کو آپ لوگوں کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے اسکول کو سلیکٹ کرنا ہے۔ تو آپ لوگ ایسے اسکول میں نہ ڈالیں جہاں پر غیر اسلامی چیزوں کی تعلیم دی جاتی ہے، جہاں پر غیر دوسرے مذاہب کی تعلیم دی جاتی ہو۔ آپ کو اپنے مذہب کو سامنے رکھتے ہوئے بھی اسکول کا سلیکشن کرنا ہے۔ اسی طرح آپ مسئلہ کی عصبیت، اب مسئلہ کی عصبیت کا میننگ کیا ہوتا ہے میں تھوڑی کلیئرلی کہوں گا، کیونکہ دیکھیے ٹاپک بہت اہم ہے، اس لیے میں کلیئرلی آپ لوگوں کو بات یہ کہوں گا۔ مسئلہ کی عصبیت کی بنا پر آپ یہ نہ کریں کہ ہم لوگ ہمارے بچے کو اس اسکول میں نہیں ڈالیں گے۔ اگر وہ کسی مسلم کے اسکول ہے، وہاں پر دینی تعلیم دی جاتی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ دینی تعلیم وہاں پر اس کی ایجوکیشن اچھی ہوتی ہے اور دینی تعلیم دی جاتی ہے، لیکن آپ یہ سوچیں کہ میرا مسلک، فار ایگزامپل آپ کبھی حنفی ہوں گے، آپ اہل حدیث کا آپ کا تعلق ہوگا، وغیرہ وغیرہ، جو بھی آپ کا مسلک ہو، اس مسلک کی عصبیت کی بنا پر آپ اپنے بچے کو ایسے اسکول میں نہ ڈال دیں کہ جہاں پر اس کو دین کی ایجوکیشن بالکل ہی نہیں مل رہی ہے، کیونکہ یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ بچے کی نفسیات جو رہتی ہے اس پر ماحول کا بہت اثر پڑتا ہے۔ آپ جیسے ماحول میں بچے کو ڈالیں گے، اس کی نفسیات پر، اس کی سائیکولوجی پر ویسا اثر پڑے گا۔ اوکے، تو آپ مسلک کی عصبیت کی بنا پر کوئی اسکول کو اس لیے نہ چھوڑ دے کر کہ بھئی وہ ہمارے مسلک کے ماننے والوں کا اسکول نہ ہو، اور حالانکہ آپ لوگوں کی یہ بات واضح ہو کہ وہاں کی تعلیم اچھی ہے، وہاں پر دینی تعلیم بھی دی جاتی ہے، لیکن صرف اور صرف مسلک کی عصبیت، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، بریلوی، اہل حدیث، اس بنا پر آپ اپنے بچے کو ایسے اسکول میں نہ ڈالیں جہاں پر دین کا بالکل سرے سے تعلق ہی نہ ہو۔ اور اس پہ جو نیکسٹ پوائنٹ ہے، جو ہمارا 7th پوائنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ ایسے اسکول میں ڈالیں جہاں اسکول اور ٹیچرز پیرنٹس سے گہرا تعلق رکھتے ہیں۔ دیکھیے میں پچھلے قریب 5 سال سے ٹیچنگ فیلڈ میں ہوں الحمدللہ۔ ٹیچر کا اور پیرنٹس کا تعلق ہونا بہت ضروری ہے، پیرنٹس کا اور مینجمنٹ کا تعلق ہونا بہت ضروری ہے، تاکہ آپ لوگ اپڈیٹ رہیں کہ آپ کا بچہ کس لیول پہ ہے، آپ کے بچے میں کیا امپرومنٹ ہو رہا ہے، کیا پرابلمس ہے، اور آپ کس طرح سے ہیلپ کر سکتے ہیں۔ تو ایسے اسکول میں ڈالیں کہ جہاں اسکول مینجمنٹ اور ٹیچرز کا پیرنٹس سے اچھا تعلق ہو، ورنہ کچھ اسکولز ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پر پیرنٹس کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ اسکول کس کی ہے، یہ پتہ بھی ہوتا ہے تو ان سے کبھی ملتے ہی نہیں ہیں۔ تو آپ آپ کے بچوں کو ایسے اسکول میں ڈالیں کہ جہاں پر آپ کا ٹیچر سے اور مینجمنٹ سے اچھا تعلق ہو۔ اور اس میں یہ بات دھیان میں رکھیں کہ آپ اسکول ہاپنگ، یعنی کہ اب یہ اسکول میں ڈالا، نیکسٹ ایئر کسی اور اسکول میں، پھر 3rd ایئر کسی اور اسکول میں، پھر اور نیکسٹ ایئر کسی اور اسکول میں، اس کو کہتے ہیں ہاپنگ، اسکول ہاپنگ۔ اسکول ہاپنگ سے آپ لوگ بچیں، اسکول ہاپنگ سے آپ لوگ بچیں، یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے۔ اس سے آپ کے بچے کا سوشل ڈیولپمنٹ نہیں ہو پاتا ہے۔ اگر آپ کے بچے کو سوشل چائلڈ بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے اسکول ہاپنگ سے آپ لوگ بچیں۔ اسکول ہاپنگ کبھی آپ لوگ کریں گے تو آپ کے بچے میں صحیح طریقے سے
سوشل جو مطلب کوالٹیز ہے وہ بلڈ نہیں ہوئی. تو یہ تھا ہمارا 7 پوائنٹ. تو اب ہم لوگ بات کرتے ہیں ہمارے 8 پوائنٹ پر. ہمارا 8 پوائنٹ ہے ایسے اسکول میں نہ ڈالے جہاں پر صرف اچھے مارکس کے پیچھے لوگ پڑے رہتے ہیں. دیکھیے کرنٹ ایجوکیشن سسٹم ایسا ہے کہ آپ کا بچہ تو 8-9 تک تو پاس ہو ہی جاتا ہے. اوکے, پاسنگ آج کے زمانے میں, آج کے ٹائم میں, آج کے ایجوکیشن سسٹم میں کوئی بڑی بات نہیں, کوئی بڑی بات نہیں. رول یہ ہے کہ آپ کو کے ٹیچرز بچے کو 8 یا 9 تک کے فیل نہیں کر سکتے. اوکے, تو ایسے اسکول میں نہ ڈالے جہاں پر صرف اور صرف مارکس کے پیچھے مطلب اسکول پڑھتی ہے. اچھی بات ہے, لیکن صرف اور صرف وہ ضروری ہے. آپ کا بچے کو بہت بہترین مارکس ملے, 10th میں بہت اچھے پرسنٹیج سے وہ پاس ہوا, 12th میں بہت اچھے پرسنٹیج سے وہ پاس ہوا, گریجویشن بہت اچھے پرسنٹیج سے کیا, لیکن اس میں کوئی اسکل ہی نہیں ہے. نہ اس میں اسپورٹس اسکل ہے, نہ اس میں اسپیکنگ اسکل, اسپوکن کی اسکل ہے, نہ اس میں تھنکنگ اسکل ہے, نہ اس میں تھاٹ اسکل ہے, نہ اس میں لیڈرشپ اسکل ہے. تو ایسی ایجوکیشن کا کیا حاصل؟ تو آپ اپنے بچے کو ایسے اسکول میں ڈالیں کہ جہاں پر مارکس کے ساتھ ساتھ یہ تمام تر اسکلس پہ بھی ورکنگ کی جاتی ہو. اوکے, تو یہ تھا ہمارا 8 پوائنٹس. ہمارا 9 پوائنٹ ہے ایسے اسکول میں ڈالیں جہاں اچھے لوگ یعنی اسلامی اور مہذب لوگوں کے بچے پڑھتے ہیں. اوکے, ایسے اسکول میں ہم لوگوں کو بچوں کو ڈالنا چاہیے کہ جہاں کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ یہاں کے بچوں کے پیرنٹس کا تعلق اچھے گھر سے ہے, اچھے خاندان سے ہے, اور مذہبی لوگ ہیں, اسلامک لوگ ہیں. کیونکہ رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث ایک بات ارشاد فرمائی ہے جو کہ ابو داؤد میں موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے, لہٰذا وہ یہ خیال رکھے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے. تو دیکھیے آپ کا بچہ اگر کبھی ایسے ماحول میں تعلیم حاصل کرے گا کہ جہاں پر دین کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے, تو وہ چیز آپ کے بچے پر بھی افیکٹ کرے گی. کیونکہ سائیکولوجی بچے کی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. جس ماحول میں بچہ رہتا ہے اس سے وہ چیز سیکھتا ہے. اوکے, اس سے وہ چیز سیکھتا ہے. تو آپ ایسے اسکول کو سلیکٹ کریں کہ جہاں پر ایسے لوگوں کے بچے پڑھتے ہیں کہ جن کا تعلق اسلامی کے خاندان سے, اسلام سے ہے, اسلام کو فالو کرتے ہیں. اب دیکھیے 10 پوائنٹ, یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. ویسے تمام پوائنٹ ہی امپورٹنٹ ہے, لیکن 10 پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ ایسے اسکول میں آپ بچے کو ڈالیں جہاں پر ہیلدی کمپٹیشن کی تعلیم دی جاتی ہے. جہاں پر ہیلدی کمپٹیشن کی تعلیم دی جاتی ہے. صرف آگے بڑھنا, اس کو پیچھے کر, آگے بڑھ, اس کی ٹانگ کھینچ, آگے بڑھ, یہ تعلیم جہاں دی جاتی ہیں وہ اسکول میں آپ کبھی نہ ڈالیں. بہار میں ایک انسیڈنس ہوا تھا, اس آئی تھنک 10th یا 12th کا مطلب جب رزلٹ آیا تھا, موسٹ پروبلی آئی تھنک 12th کا ہی تھا. تو اس میں ایک لڑکی تھی جس کا نام تھا روبی رائے. تو اس نے بہار, اور یہ بہار کی یہ نیوز ہے, تو اس نے بہار بورڈ میں اس نے ٹاپ کی تھی. لیکن کس طرح سے؟ اسکیم کے ذریعے. جب اس سے انٹرویو جب لیا گیا, اس سے جب بیسک کوشچن کیے گئے, اسے بیسک کوشچن کا آنسر اس کو دینا نہیں آیا. اس سے جب پوچھا گیا اگر کہ بھئی پولیٹیکل سائنس کیا ہے, تو وہ پولیٹیکل سائنس کو پولیٹیکل سائنس کہہ رہی تھی. کیا کہہ رہی تھی وہ؟ پولیٹیکل سائنس کو پولیٹیکل سائنس کہہ رہی تھی. اور جب اس سے پوچھا گیا انٹرویو کے دوران, کیونکہ جب اوبیسلی جب کوئی ٹاپ کرتا ہے تو اس سے لوگ انٹرویو لینے کے لیے آتے ہیں, میڈیا والے, الیکٹرانک میڈیا, پرنٹ میڈیا والے. اور جب اس سے پوچھا گیا تھا کہ پولیٹیکل سائنس, اور اس کے مطابق پولیٹیکل سائنس کا تعلق کس چیز سے, تو اس نے آنسر کیا دیا تھا؟ اس نے آنسر دیا تھا کوکنگ سے. پولیٹیکل سائنس کہہ رہی تھی وہ, پولیٹیکل سائنس کو, اور کہہ رہی تھی کہ اس کا تعلق کوکنگ سے. تو کچھ اسکولس ایسی ہوتی ہیں جو صرف اپنے اسکول کا نام کرنے کے لیے اسکیم کرتی ہیں, مال پریکٹسز کر کے اپنے بچوں کو آگے بڑھاتی ہیں. تو آپ اپنے بچے کو ایسی اسکول میں ڈالیں جہاں ہیلدی کمپٹیشن کی تعلیم دی جاتی ہے. یہ سب بیکار کی چیزوں کی تعلیم نہیں دی جاتی ہے, اور یہ بچے کی نفسیات, بچے کا مائنڈ اس طرح سے نہ بنایا جاتا ہو کہ صرف مارکس ہی ہیں. میں آپ کو میرے ایک اسٹوڈنٹ کے بارے میں کہوں گا, اگر کبھی وہ اسٹوڈنٹ سن رہا ہوتا, ابھی آئی تھنک 10th میں ہوگا, اس کا نام تھا اشار. اب تک کہ اس جیسا ذہین بچہ میرے میرے ایجوکیشن کیریئر میں 5 سال میں اب تک نہیں آیا. وہ بچے کا IQ لیول, وہ بچے کی انڈرسٹینڈنگ, وہ بچے کے کنسیپٹ بہت اچھے تھے, لیکن کبھی بھی وہ اسکول میں فرسٹ نہیں آیا.
کبھی بھی اسکول میں فرسٹ نہیں آئے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کر کے ضروری نہیں کہ آپ کا بچہ فرسٹ آئے گا تو ہی آگے بڑھے گا. آپ کا بچہ فرسٹ آئے گا تو ہی آگے بڑھے گا، یہ ضروری نہیں ہے. آپ کے بچے میں اسکلس ہونا چاہیے. دیکھیے فرسٹ سیکنڈ تھرڈ یہ چیز امپورٹنٹ نہیں ہے. امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ کے بچے کنسیپچوئل انڈرسٹینڈنگ، آپ کے بچے کلیئر ہوں، آپ کے بچے کو ہیلدی تعلیم، آپ کو ہیلدی ایجوکیشن مل رہی ہے. اوکے، تو یہ ہمارا 10th پوائنٹ تھا. اور نیکسٹ پوائنٹ جو ہم لوگوں کا ہے وہ یہ ہے کہ ایسے اسکول ہو جو بچوں کی پرابلمس کو سنیں اور اس کو سولوشن بھی دے. دیکھیے اب آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ماحول بہت زیادہ خراب ہو رہا ہے. بڑی شرمندگی کے ساتھ میں یہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ بچوں کے ساتھ میں بہت زیادہ مطلب کچھ جو کہ ٹیچر کہلانے کے لائق ہی نہیں ہے. بچوں کے ساتھ میں غیر مہذب حرکتیں بھی کرتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ اللہ نہ خواستہ آپ کے بچے کے ساتھ میں کوئی ایسا واقعہ ہو رہا ہو. اوکے، تو آپ کے بچے کو ایک ایسے اسکول میں ڈالیں کہ جہاں پر آپ کے بچے کی ہر طرح کی پرابلم اس اسکول کے مینجمنٹ والے، اس اسکول کے ٹیچر سنتے ہیں. دیکھیے ایک کہاوت ہے، دیر آر بلیک شپس ان ایچ اینڈ ایوری کمیونٹی. ہر جگہ پر کالی بھیڑیں ہوتی ہیں. ہو سکتا ہے کہ آپ نے اسکول بہت اچھی چوز کی ہو، لیکن کچھ لوگ وہاں پر خراب بھی ہو، مطلب کچھ امپراپر لوگ بھی وہاں پر ورکنگ کر سکتے ہیں جن ہیں. اور ایسے انسیڈنسز سامنے آئے ہیں کہ بچے کو مختلف قسم کے ابیوزز میں، وہ ورڈ استعمال نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، آپ لوگ بات سمجھ رہے ہیں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، سب لوگ سمجھدار ہیں. ایسے معاملات بچے کے ساتھ میں ہوتے ہیں. تو بچے کو ایسے اسکول میں ڈالے کہ جہاں پر وہ اپنی پرابلمس ٹیچر سے اور اپنے پرابلمس مینجمنٹ سے شیئر کر سکے. یہ پرابلم ایک ہو سکتی ہے. دوسری پرابلم یہ ہو سکتی ہے کہ بچے کو کچھ لوگ کسی طرح کی مطلب ریگنگ کر رہے ہوں، کچھ دوسرے بچے ہائر گریڈس کے بچے یا پھر اسی کے ساتھ کے بچے اس کو مختلف قسم سے اس کو پریشان کر رہے ہوں. تو یہ تمام تر مسائل وہ اپنے ٹیچر سے، اپنے مینجمنٹ سے شیئر کر سکے. تو آپ کو ایسی اسکول چوز کرنی چاہیے کہ جہاں پر وہ اپنے مینجمنٹ سے، اپنے ٹیچر سے کلیئرلی اپنے مسائل، اپنے پرابلمس ان کے سامنے رکھ سکے اور اپنے پرابلمس کا سولوشن وہ لے سکے. اسی طرح نیکسٹ جو ہے، دیکھیے بورڈنگ اسکول کا چلن تو کافی پہلے سے بورڈنگ اسکول میں ڈالتے ہیں. لیکن دیکھیے میری جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ ہے، اور دیکھیں میں اس پوائنٹ پر ڈسکشن کرنے سے پہلے آپ لوگوں کو یہ بات کہتا ہوں کر کے یہ جو پوائنٹس ہیں یہ میرے حساب سے مناسب مجھے لگے کہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے ڈسکس کیے. اور جو لوگ آلریڈی فیلڈ میں ہیں وہ لوگوں کے بھی آلموسٹ یہی پوائنٹس ہیں. جو لوگ مجھ سے پہلے سے ایجوکیشنل فیلڈ میں ہیں، ایجوکیشنل ایکسپرٹس ہیں، وہ لوگ بھی آلموسٹ یہی پوائنٹ سے بات چیت کرتے ہیں. لیکن سچویشن کے حساب سے، ماحول کے حساب سے کچھ پوائنٹس تو آپ لوگ آگے پیچھے کر سکتے ہیں. بہرحال تو بورڈنگ اسکول، میرے ایکسپیرینس، میرے تجربے، میری انڈرسٹینڈنگ کے حساب سے بورڈنگ اسکول میں آپ اوائڈ کریں. آپ کے پاس میں آپشن ہے کر کے آپ ریگولر اسکول میں بچے کی تعلیم کرا سکتے ہیں آپ کے نظروں کے سامنے، تو آپ وہاں کرائیں. بورڈنگ اسکول میں اوائڈ کریں. جہاں تک ہو سکے کوشش یہ کریں کہ بورڈنگ اسکول میں آپ لوگ اوائڈ کریں. اوکے، تو یہ کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس تھے جس کے تعلق سے ہم لوگوں نے ڈسکس کیا. امید ہے کہ سب باتیں آپ لوگوں کو کلیئر ہو گئی ہوں گی. اب ایک لاسٹ پوائنٹ، وہ پوائنٹ دیکھیے، یہ پوائنٹ کو میں لاسٹ میں اس لیے ڈسکس کر رہا ہوں کہ یہ پوائنٹ ایک ایسا پوائنٹ ہے کہ جس سے آج بہت ہی کم اسکول اس سے بچی ہوئی ہیں. وہ ہے کو ایجوکیشن. یہ تمام تر پوائنٹس کی بنا پر آپ اسکول کا سلیکشن کریں. جو میں نے آپ کو پوائنٹس بتائی، تمام تر پوائنٹس کی بنا پر آپ لوگ اسکول کا سلیکشن کریں. لیکن اس میں موسٹ اسکول میں کبھی آپ لوگ دیکھیں گے تو کو ایجوکیشن ہے. کوشش یہ کریں کہ آپ لوگ کو ایجوکیشن کو اوائڈ کریں. اور کبھی آپ کو ایجوکیٹڈ یعنی کہ وہ اسکول جہاں پر مخلوط تعلیم دی جاتی ہے، جہاں پر گرلس اور بوائز ساتھ میں پڑھتے ہیں، تو ایسی اسکول، ایسے انسٹیٹیوشن میں آپ کوشش یہ کریں کہ آپ کا بچہ ایسے اسکول میں نہ پڑھے. کوشش کریں. لیکن جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ ابھی یہ بہت ہی زیادہ مشکل ہے، کیونکہ موسٹلی اسکول اسی طرح سے رن ہو رہی ہیں، اسی طرح سے ورکنگ کر رہی ہیں کہ جہاں پر کو ایجوکیشن ہے. آپ ریلیجیسلی کبھی آپ لوگ دیکھیں تو علماء کرام بھی آپ کو آئی ہوپ کہ اس تعلق سے آپ کو نہیں کریں گے. لیکن اب حالات ایسے ہیں کر کے ہم لوگ چاہ کے بھی اس کو اوائڈ نہیں کر پا رہے ہیں. لیکن اگر کبھی آپ لوگوں کے پاس میں آپشن ہو تو کوشش پوری کی پوری یہ کوشش کرے کر کے آپ کو ایجوکیشن کو اوائڈ کرے. مخلوط تعلیم وہاں پر جہاں پر گرلس اور بوائز ساتھ میں پڑھتے ہیں اس کو آپ اوائڈ کریں. تو یہ کچھ پوائنٹس تھے جس کو میں نے مناسب سمجھا اور آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کی. امید ہے کہ تمام تر چیزیں آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ کچھ پوائنٹس آگے پیچھے آپ لوگ اپنے سچویشن، اپنے ماحول، اپنے کلچر، اپنے ایریے کے حساب سے اس پوائنٹس میں آپ لوگ کچھ کمی بیشی بھی کر سکتے ہیں. اور یہ وہ پوائنٹس جو مجھے مناسب لگے آپ لوگوں کے سامنے کہنے کے لیے.
تو یہ تمام تر پوائنٹس کی بنا پر آپ لوگ اپنے اس بچوں کے لیے اسکول کا سلیکشن کریں. دعا کرتا ہوں میں اللہ رب العزت سے کہ تمام تر پوائنٹس تمام تر لوگوں کے لیے فائدہ مند رہیں، اور اللہ ہم تمام کے لیے بہترین راستے پیدا کرے، ہم تمام کو دنیا آخرت میں کامیاب کرے. اسپیشلی اس ملک بھارت، اس ملک انڈیا کے لیے میں دعا کرتا ہوں کہ اس ملک میں اور پوری ورلڈ میں اللہ تعالیٰ محبت سے ہم تمام لوگوں کو، تمام طرح ریلیجن کے لوگوں کو محبت سے رہنے والا ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ بنائے. ہم تمام کے تمام پرابلمس اللہ سالو کرے اور دنیا آخرت ہم تمام کو اللہ کامیاب کرے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.